احادیث کریمہ کی روشنی میں شفاعت کا بیان جاری ہے، سماعت فرمائیں۔ وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتصفعه النار مرة۔ اس حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی شان بتائی گئی ہے کہ وہ کیسے اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرمائے گا اور کیسے آزاد فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ ہے تو وہ کبھی چلے گا اور کبھی گھسیٹے گا، یعنی کبھی گھسیٹ کر چلے گا اور کبھی چلتا رہے گا۔ وَتَصْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، اور آگ اس کے چہرے کو جھلسائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا۔ فَإِذَا جَاوَزَهَا التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين۔ تو جب وہ اس میں سے نکل آئے گا، یعنی آگ میں سے وہ نکل آئے گا، تو اب آگ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا مبارک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی، بے شک اللہ نے مجھے وہ عطا کیا ہے جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یعنی وہ جہنم سے جب باہر آ جائے گا تو وہ اللہ کی اسی باہر آنے کو اتنی بڑی نعمت سمجھے گا، اور واقعی جہنم سے نجات پانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی نگاہ میں یہ ایسی نعمت ہوگی اور اس کے گمان میں یہ ایسی نعمت ہوگی کہ اللہ نے کسی کو ایسی نعمت عطا ہی نہیں فرمائی ہے۔ فرماتے آقا علیہ السلام فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، تو اس کے لیے ایک درخت ظاہر کیا جائے گا۔ وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوگا اور دور ایک درخت جو ہرا بھرا اور گھنا ہوگا وہ درخت اسے دکھایا جائے گا، جبکہ وہ درخت کافی دور ہوگا، لیکن قیامت کے دن ہر ایک کی نگاہ کو تیز کر دیا جائے گا، ہر ایک کی نگاہ کو تیز کر دیا جائے گا کہ وہ دور کی چیز کو بھی آسانی سے دیکھے گا۔ فَيَقُولُ اے رب اَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، تو وہ یہ کہے گا، عرض کرے گا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے رب مجھے اس درخت سے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں اور اس کے پانی سے پانی پیوں، کیونکہ اس درخت کے نیچے ایک نہر بھی ہوگی۔ فَيَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، ہو سکتا ہے کہ میں تجھے یہ عطا کر دوں تو تو اس کے علاوہ کا سوال کرے، یعنی اگر تجھے میں درخت دے دوں تو اس کے علاوہ کا سوال بھی تو کر سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّي وَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، تو وہ یہ عرض کرے گا مولا ایسا نہیں ہوگا، میں اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور نعمت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، اور اس کا رب اسے معذور رکھے گا۔ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ جس پر اس کو صبر نہیں ہوگا۔ درخت کے پاس جانے کے بعد اسے پھر اور زیادہ نعمت نظر آئے گی، تو فرمایا کہ اس لیے کہ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس پر اس کو صبر نہیں ہوگا، حالانکہ وہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ چیز نہیں مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے معذور رکھے گا۔ فَيُدْنِيهُ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا،
تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا، تو وہ اس درخت کے سائے سے سایہ حاصل کرے گا اور اس کے پانی سے پانی پیے گا۔ ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ فیقول اے ربی ادننی من هذه الشجر لاشرب من مائها واستظل بظلها لا اسالک غیرها، تو وہ کہے گا اے میرے مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے کہ میں اس کے پانی سے پیوں اور اس سے سایہ حاصل کروں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ فیقول یا ابن آدم الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا، تو اللہ فرمائے گا کہ اے آدمی کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس پہلے درخت کے علاوہ تو اور کوئی نعمت نہیں مانگے گا؟ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ فیقول لعلی ان ادنیتک منہا تسألنی غیرہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر دوں تو تو اس کے علاوہ بھی مجھ سے سوال کرے گا۔ فیعاہدہ اللہ یسألہ غیرہا، تو وہ شخص اللہ سے وعدہ کرے گا کہ اے مولا اب اس کے علاوہ میں کچھ بھی تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ وربہ یعذرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا، لأنہ یرا ما لا صبر لہ علیہ، اس لیے کہ وہ ایسی چیز دیکھے گا کہ جس پر اس کو صبر نہیں ہوگا۔ فیدنیہ منہا فیستظل بظلہا ویشرب بمائہا، تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے درخت کے اس کو قریب کر دے گا تاکہ وہ اس سے سایہ حاصل کرے، اس کے پانی کو پیے۔ جب اس دوسرے درخت کے قریب جائے گا ثم ترفع له شجرۃ عند باب الجنہ ہی احسن من الاولیین، تو وہ جب دوسرے درخت پر پہنچے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پھر جنت کے دروازے کے بالکل پاس میں ایک درخت ظاہر کر دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت اسے دکھائی دے گا جو ان پہلے دو درختوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ فیقول ربی ادننی من هذه فلاستظل بظلها واشرب من مائها، تو وہ پھر عرض کرے گا اے میرے مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کے پانی کو پیوں۔ لا اسألک غیرہا، اب اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ فیقول یا ابن آدم الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا، اللہ فرمائے گا اے آدمی کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ نہیں مانگے گا؟ قال بلا یا ربی ہذہ لا اسألک غیرہا، وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے مولا، بس یہ عطا فرما دے، اس کے علاوہ اب میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ وربہ یعذرہ لأنہ یرا ما لا صبر لہ علیہ، آقا فرماتے ہیں اور اس کا رب اس کو معذور رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ملامت نہیں کرے گا کہ کیسا وعدہ خلاف آدمی ہے کہ وعدے پر وعدے کرتا ہے اور توڑتا ہے۔ اللہ اس کو معذور رکھے گا کیونکہ وہ چیز وہ دیکھے گا کہ اس پر اس کو صبر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فیدنیہ منہا، تو اللہ تعالیٰ اس تیسرے درخت کے قریب اس کو کر دے گا۔ فَإِذَنْ أَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَا أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو جب وہ اس دروازے کے جنت کے دروازے کے قریب والے درخت کے قریب ہو جائے گا تو وہاں سے وہ اہل جنت کی آوازوں کو سنے گا کہ اہل جنت آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، دروازے سے اس کو اس کی آواز آ رہی ہوگی۔ فیقول اے رب ادخلنیہا، تو عرض کرے گا اے رب مجھے جنت میں داخل فرما دے، اے رب مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ فیقول یا ابن آدم ما یسرینی منکا ایردیک ان اعطیک الدنیا ومثلہا معہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدمی مجھے تجھ سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے آدمی کہ مجھے تجھ سے چھٹکارا نہیں ملتا، پھر اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے ساتھ دنیا کے مثل عطا کر دوں؟ کیا تو اس پر راضی ہوگا کہ دنیا جتنی بڑی تھی اتنا بڑا علاقہ اور اس کے ساتھ اور اس کے مثل، اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ 10 گنا تجھے عطا کر دوں، کیا تو اس پر راضی ہو جائے گا؟ تو وہ کہے گا قال اے ربی اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اے رب کیا تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے؟ یعنی ہزا کا معنی ہوتا ہے دل لگی کرنا،
کیا تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے؟ اللہ تو اس سے پاک ہے، لیکن وہ بندہ اللہ کی رحمت پر ایسا جوش مارے گا، اس کو اس کی رحمت سے ایسا یقین ہوگا کہ دیوانگی کے عالم میں بولے گا کیا تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ حدیث بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، فضحک ابن مسعود، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ہنسنے لگے، فقال الا تسألونی مما اضحکو، تو آپ نے اپنے حدیث سننے والوں سے کہا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ فقالوا مما تضحکو، تو لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ بن مسعود تم کیوں ہنس رہے ہو؟ فقال ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ حدیث آقا علیہ السلام بیان کر رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے ہنس رہے تھے، اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ دیکھیے ہنسنے کا لفظ جہاں بھی آقا علیہ السلام کے لیے بولا جائے گا تو وہاں تبسم مراد ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آواز سے نہیں ہنسا۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی ایک کیفیت کو بیان کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے ہنسے ہیں، فقالوا مما تضحکو یا رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی کہا کہ جس طرح تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، تو میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے تو ہم نے بھی اسی طرح ان سے پوچھا تھا کہ مما تضحکو یا رسول اللہ، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ قال من ضحک رب العالمین، قال اتستہزئ منی وانت رب العالمین، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے مسکرانے سے ہنس رہا ہوں، کہ جب رب العالمین بھی اپنے اس بندے کی بات کو سنے گا، بار بار وعدے کے توڑنے کو دیکھے گا، تو رب العالمین کی رحمت بھی جوش میں آئے گی۔ اور وہاں بھی حالانکہ اللہ تعالیٰ ہنسنے سے پاک ہے، لیکن اس کی شان کے لائق جیسا استہزاء ہوگا، اس کی شان کے لائق، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اس طریقے سے کہے گا تستہزئ منی وانت رب العالمین، تو رب العالمین بھی ضحک فرمائے گا، میں اسی کے ضحک سے ضحک کر رہا ہوں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقول انی لا استہزئ منک ولکنی علی ما اشاء قدیر، آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک میں تجھ سے استہزاء نہیں کر رہا ہوں۔ جب وہ شخص کہے گا کیا تو مجھ سے دل لگی کر رہا ہے، اللہ فرمائے گا میں تجھ سے استہزاء نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جو چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں۔ یعنی میں نے جو یہ فرمایا کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کے مثل 10 گنا عطا کر دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص یہ کہے گا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی ما اشاء قدیر، جس چیز کو میں چاہتا ہوں میں اس پر قادر ہوں۔ تو میرا رب عز و جل دنیا تو کیا سینکڑوں گنا جو ہے اگر کسی کو عطا فرمائے تو وہ اس پر قادر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ضرور گناہگاروں کو جو ہے یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جو اس سے پہلے حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تمنے، جب اس کو جنت میں داخل فرما دے گا تو اللہ فرمائے گا کہ تمنا کر، اپنی خواہشات بتا کیا کیا چاہیے تجھے، تو وہ شخص کہے گا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، یہاں تک کہ اس کی تمنائیں ختم ہو جائے گی، بولنا بند ہو جائے گا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، جو کچھ اس کے دل میں آئے گا سب مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اور تمنا کر، وہ کہے گا مولا جو مانگنا تھا مانگ لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں نعمت کی تمنا کر، میں وہ بھی تجھے عطا فرما دوں گا۔ تو یہ اللہ کی پیارے اسلامی بھائیوں اس دن رحمت ہوگی، جب وہ غضب پر ہوگا تو کسی کو مجال نہیں ہوگی، لیکن جب وہ رحمت پر آئے گا تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی وہ بخش دے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جس کا ایمان سلامت ہوگا وہی قیامت کے دن نجات پا سکتا ہے۔ اس لیے ہر بات کا ایک ہی جو ہے نچوڑ ہے، اور وہ یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں اپنے ایمان کو برباد نہ کرے، اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھے، اور موت کا ہر وقت خیال دل میں رکھے اور اس کی فکر لاحق رکھے کہ نہ معلوم کب آ جائے گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچے کہ اب کر رہا ہوں مجبوری آ گئی ہے کر لیتا ہوں اس کے بعد توبہ کر لوں گا، بلکہ یہ نہ سوچے، موت کو ہر وقت وہ اپنے قریب سمجھے اور یہ سمجھے کہ نامعلوم ہو سکتا ہے کہ اس گناہ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے مہلت نہ دی جائے،
اور میرا انتقال ہو جائے۔ تو جب بندہ اس بات پر غور و فکر کرے گا وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوگا اور گناہوں سے بچنے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، فی زمانہ عقائد کو خراب کرنا یہ تو ایک بہت بڑی اور بری بلا ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بری بلائیں جو ایمان کو برباد کرتی ہے اس کے علاوہ بھی آج زمانے میں پائی جاتی ہے۔ آدمی سنی صحیح العقیدہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے اعمال ہیں، مثال کے طور پر کفریہ کلمات انسان اپنی زبان سے بول دے یا خوش دلی سے سنے تو ایسے کلمات سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سے ایسے گانے اور فلمی ڈائیلاگ ہوتے ہیں جو ہم خوش دلی سے سن رہے ہوتے ہیں اور ہماری توجہ تک نہیں ہوتی، ان گناہوں سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس میں فی زمانہ وہ مثالیں دی گئی ہے کہ جس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے کوئی کفری کلمہ اپنی زبان سے نکالا یا پھر ہم نے وہ کفری کلمہ خوش دلی سے سنا تو ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اب جب تک خاص اس گناہ کو ذکر کر کے توبہ نہ کی جائے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج وہی زمانہ ہے۔ آج وہی زمانہ، ایسے ایسے گانے اور گیت اور ایسی ایسی جو ہے خرافات دنیا کے اندر چل رہی ہے، یہاں تک کہ آدمی شادی بیاہ کے اندر بھی الٹے سیدھے گانے سن کر ایک سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے وہ کتنوں کے ایمان کو خراب اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسی محفلوں میں اور ایسی جگہوں پر جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں پر اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں کہ نامعلوم شیطان کے وسوسے میں آ کر ہمارے کان میں کوئی آواز گونجے، خوش دلی سے ہم نے اس کو سن لیا اور ہمارا ایمان دل سے نکل گیا اور ہم کو پتہ تک بھی نہ چلا۔ اس لیے ایسی جگہوں پر، بلکہ ایسے گانے تو بالکل انسان کو ویسے بھی نہیں سننا چاہیے کہ اس کے اندر تباہی و بربادی ہی ہے، اعمال کی خرابی ہے اور انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو اس طرح کی تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور حدیث پاک عرض کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، سماعت کریں۔ عن زید بن ارقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوبانا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حوضي من عدن الى عمان البلقاء ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی لیکن اس کا آگے کا حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حدیث میں پہلے تو آقا علیہ السلام نے جو حوض کوثر آپ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا اور جس سے آپ پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے، تو فرمایا کہ اس کی مقدار اتنی بڑی ہے جیسے عمان سے، عدن سے عمان جو بلقا کا علاقہ ہے وہاں تک۔ پھر اس کے پانی کی تعریف فرمائی، پھر اس کے بعد فرمایا اول الناس وروداً فقراء المہاجرین الشعث رؤوسا الدنس ثیابا الذین لا ينکحون المتنعمات ولا يفتح لهم الصدود۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حوض پر سب سے پہلے جو میرے پاس آئیں گے وہ مہاجرین فقراء ہوں گے، یعنی وہ صحابہ ہوں گے جنہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے سارے مال و اسباب کو چھوڑ کر جو مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ فرمایا کہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے
کہ جن کے سر پراگندہ رہتے ہیں، یعنی جن کے پاس اتنی دنیا کی نعمتیں نہیں ہوتی کہ جو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھ سکے، فرمایا جن کے سر پراگندہ ہوتے ہیں اور جن کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیش والیوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو ان کے لیے دروازہ بھی نہ کھولا جائے، لیکن کل قیامت کے دن ان کا وہ مرتبہ ہوگا کہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر یہی لوگ آئیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ محبوب ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ اچھے کپڑے، اچھی صورت اور اچھے حلیے کو دیکھ کر ہم اس کی بزرگی کا اعتراف کر لے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہو سکتی ہے، اور کسی پراگندہ حال، پریشان حال کو دیکھ کر ہم یہ سمجھے کہ یہ کیسا حقیر فقیر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی صورت والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، لیکن وہ پراگندہ حال اور بکھرے ہوئے بال والا اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو۔ اس لیے اللہ عز و جل کے ہر مسلمان بندے کے لیے اپنے دل میں عزت رکھنا چاہیے کہ نامعلوم کس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہر ایک کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔